السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین اور سامعین، ہم آپ کو بزم الہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے ٹیچر الشیخ محمد تنویر خاور حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی الشیخ مقصود احمد حفظہ اللہ تعالی، اور مرکز صدر العلوم سے نائب شیخ الحدیث الشیخ عبدالقدیر انجم حفظہ اللہ تعالی، اور شیخ الحدیث مرکز صدر العلوم اسلامک ایجوکیشن سینٹر الشیخ ابو زہیر طاہر تنویر حفظہ اللہ تعالی۔ آج کے سیشن میں ہم روح کے متعلق تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے الشیخ عبدالقدیر انجم سے کہ کیا روح کے متعلق گفتگو کرنا یہ شرعاً جائز ہے اور درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم الاف کے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام میں کوئی بھی ایسی چیز جو فائدہ دینے والی ہو اس سے منع نہیں کیا۔ تو علم جو ہے یہ ذاتی اعتبار سے فائدہ مند چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا یہ کیسے اسلام منع کر سکتا ہے، اس لیے اس معاملے میں یا اس سلسلے میں ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ روح کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کہیں پر بھی ہمیں ممانعت نہیں ملتی۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق امور غیبیہ کے ساتھ ہے کہ ان کے بارے میں انسان صرف اتنا کچھ ہی سیکھ سکتا ہے یا اتنا ہی اس کو اجازت ہوتی ہے کہ جتنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے حواس ہیں، حواس کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اب عقل صحیح ہے یا غلط ہے اس کا فیصلہ وحی الہی کرتی ہے۔ تو جہاں پر سمجھ لیں ہم کہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ عقل والا یہ ختم ہوتا ہے تو وہاں سے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو روح بھی چونکہ ایک امر غیبی ہے اور ایک عالم غیب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس سلسلے میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں بتا دیا وہاں تک اس کا جاننا اس کی حدود کے ساتھ اور اس کی شرائط کے ساتھ یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، کہیں بھی اس کے منع کی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ جی شیخ صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے؟ یہ کوئی روحانی وجود ہے یا اس کا تعلق کوئی شخصیت کے ساتھ ہے یا پھر یہ کوئی مٹیریل ہے؟ اور ہم روح کو اگر سمجھنا چاہیں تو کیا کوئی مثال ہے ایسی جس کے ذریعے سے ہم روح کو سمجھ سکیں؟ انسان کی طبیعت میں ایک تجسس رکھا گیا ہے، تو کسی بھی چیز کی تہہ تک انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی بڑے بڑے جو فلاسفر اور نامور لوگ گزرے دانا قسم کے، ان سے یہ سوالات ہوئے اور ہر کسی نے اپنے اپنے وہی جو ان کے پاس ذرائع تھے، یعنی کہ حواس کا ذریعہ یا عقل کا ذریعہ، ان کے مطابق جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں اس کا جواب دیا، لوگوں کا سوال بھی ذکر کیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اتنا ہی یہ جواب دیا ہے کہ یہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اس کے بارے میں تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی محدود ہے اور بہت ہی کم ہے۔ تو اس جواب کی روشنی میں ذرا تفصیل سے ہم یہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں کہ روح کے بارے میں ایک ترتیب کے ساتھ کوئی تفصیل آئی ہو، ایسی ترتیب ہمیں کہیں پر نہیں ملتی، چونکہ اس مسئلے کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے نہ ہی زیادہ تر اس کے بارے میں سوال ہوئے صحابہ کرام نے کیے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک ترتیب کے ساتھ ان کے جواب دیے۔ مختلف مواقع پر روح کے متعلقہ جو سوالات ہوتے رہے تو آپ نے مختلف مواقع پر مختلف جوابات دیے، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جتنی روح کے متعلق معلومات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں اور ان کی جو مناسب ترتیب ہمیں معلوم ہوتی ہے اپنی سمجھ کے لیے وہ ہم لگا سکتے ہیں۔ باقی کسی محسوس چیز کے ساتھ اگر ہم روح کی مثال کو سمجھنا چاہیں کہ محسوس چیز کے ذریعے کسی معنوی چیز کی مثال دی جائے تو سمجھنا مسئلہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک روایت ہمیں مسند احمد کے حوالے سے ملتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے روحوں کو پیدا کیا تو یہ الفاظ آتے ہیں
فنصرہ بین یدیہ کا امثال الذر، کہ ذرات کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سامنے یا آدم علیہ السلام کے سامنے روحوں کو بکھیر دیا۔ تو ذرات جو ہیں اس کی وضاحت میں علماء کے یہ اقوال میں ملتے ہیں کہ ذرہ سورج کی روشنی میں گرد کے جو ذرات ہمیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم مادی چیز کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ صرف یہی ہے کہ ایک ذرے کے ذریعے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ذرے جتنا وزن رکھتی ہے یا ذرے جتنی کوئی اس کی حیثیت ہے، ذرے جتنا وجود ہے، مطلب یہ ایک وجودی چیز ہے، اور وجودی چیز میں مثال اس کی ایک ذرے کے ساتھ حدیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اچھا سر، اس کے متعلق ایک اور سوال ہے، کیا روح کو پہلے پیدا کیا گیا ہے یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ روح کے متعلقہ بہت سارے سوالات کا جواب ہمیں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا 7 جگہ پر قرآن مجید میں بیان ہوا، وہاں پہ ہمیں بہت سارے جوابات روح کے حوالے سے ملتے ہیں۔ تھوڑا سا فوکس کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ میں جب آدم کو بنا لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں فقعوا لہ ساجدین، تو آپ لوگوں نے اس کے سامنے سجدہ کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روح بنائی جا چکی تھی، تب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا۔ تو وہاں سے یہی اشارہ ملتا ہے کہ روحیں پہلے پیدا ہو چکی تھیں، اجسام کو بعد میں پیدا کیا۔ اچھا شیخ، قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ جو روح کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اس آیت کریمہ کے سمجھنے میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آدم علیہ السلام میں پھونکی، جیسا کہ اگر الفاظ پہ غور کیا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں۔ اس لیے پہلے جواب میں جو ہم نے ترجمہ کیا اپنی طرف سے میں روح پھونک دوں تو فقعوا لہ ساجدین، تو فوراً اس کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ تو یہ جو نسبت اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کو نسبت تکریم کہتے ہیں، کہ اللہ نے تکریم کے لیے، عزت بڑھانے کے لیے ایک انسان کی روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ باقی اس کو علماء لغت نے من کو من بیانیہ قرار دیا ہے کہ یہ بیان جہت کے لیے ہے، یعنی جو انسان کی روح تھی اس وقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب تھی، تو وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اس کا القاء کیا، آدم علیہ السلام نے اس کو پھونکا۔ باقی اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی روح آدم علیہ السلام میں ہے۔ ناظرین، روح کے حوالے سے یہ سیشن ختم ہو گیا ہے، اور اس حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں کامنٹس باکس میں سوال اپنا بھیج سکتا ہے، تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں اس کے جواب دیں گے۔